أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا ایک طبقہ ہے جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہے، تو ان کی اصل کارستانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور مومنوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی یہ کوشش بالآخر جو اس کا نتیجہ ہے وہ خود ان کے اپنے ہی خلاف جائے گا۔ دراصل انہیں نتائج کا اور حقائق کا شعور نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان بے شعوری کے عالم میں یہ سارے کام کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، زندگی اپنی دھوکہ دینے اور فریب کرنے میں گزار دیتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آج کی آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض۔ فی کسی چیز میں، اندر، کسی چیز کے اندر قطع نہ ہو تو فی۔ قلوب، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کے معنی میں پہلے بھی گزر چکا۔ قلب دل کے معنی میں ہے اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ قلبی تعلق، اسی طرح امراض قلب، اور قلوب اس کی جمع۔ قلوبہم میں دو کلمے ہیں، قلوب اور ہم یہ پہلے گزر چکے، ہم اٹیچ ہو کر آتا ہے۔ قلوبہم ان کے دلوں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، اردو کا لفظ ہے مرض، بیماری، اسی سے مریض ہے جسے بیماری ہو، اس کی جمع امراض ہے، بیماریاں۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ شعور کیوں نہیں ہوتا انہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کسی بھی جزو کا یا کسی بھی وصف کا اپنے اعتدال سے ہٹ جانا، اپنے کام جو اس کے ذمے، اس کا جو ایک وظیفہ ہوتا ہے، جو اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے، اس فنکشن کو لوز کر بیٹھنا، یہ مرض ہے۔ تو انسان کے دل کا جو فنکشن ہے، جو اس سے مطلوب مقصد ہے، جو اس کا وظیفہ کار ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ کی معرفت، اور اس کی معرفت کی خوشبو پا کر اس کو پورے جسم کے اعمال میں مہکانا۔ تو جب دل اللہ کی محبت سے کی بجائے کسی اور محبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ مرض ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، اخلاقی بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی بھی ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا فزادہم اللہ مرضا۔ فزادہم تین کلمات ہیں۔ پہلا فا، جیسے وا آتا ہے اور کے معنی میں، عطف کے لیے، تو فا بھی اسی طرح پس کے معنی میں، تو کے معنی میں، پھر کے معنی میں، پس تو پھر۔ پرانی اردو میں سو کہتے تھے، سو بڑھا دیا۔ فا تو زیادہ، یہ اردو کا میں زیادہ، زیادہ فعل ماضی ہے، اس نے زیادہ کر دیا، اس نے اضافہ کر دیا، اس نے بڑھا دیا۔ تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں
مکمل ہونے کے بعد پھر اس میں اضافہ کرنا، تو یہ زیادہ ہوتا ہے. زیادہ بڑھا دیا ہم ان کو، فزادہم تو ان کو بڑھا دیا، اللہ اللہ نے، فزادہم اللہ تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو، مرضاً بیماری کے لحاظ سے. وَلَهُمْ وا کے معنی اور، لہم یہ پھر دو لفظ ہیں، لام جو ہے یہ لے والا کے لیے، اور ہم ان کے، لہم ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے، یہاں خبر مل رہی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے. کیا ہے؟ عذاب علیم، عذاب عذاب اور سزا کے معنی میں، اور علیم علیم ہماری اردو میں المناک یعنی علم والا، درد والا. تو عذاب علیم ان کے معنی ہو گئے دردناک عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بما یہ بھی دو کلمات ہیں، پہلا بی ہے پھر ما ہے. بے کئی بار گزر چکا، ساتھ کے معنی میں بھی آتا تھا، یہاں وجہ کے معنی میں ہے. وجہ سبب علت. ما جو کے معنی کر لیں، بیما اس وجہ سے جو، تو ہم یاد رکھیے کہ جب بھی یہ بیما فعل سے پہلے آئے گا ہم اس کا معنی کیونکہ چونکہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بیما کیونکہ، اس وجہ سے کہ، کانو کانا کون سے ہے، یہ کون و مکان، کون کے معنی وجود کے ہیں، کسی چیز کے ہونے کے ہیں. تو کانا کے معنی ہوا، تھا بھی کرتے ہیں اکثر لوگ، اس کا ترجمہ تھا ہی کر دیتے ہیں. کانا تھا، ہوا کوئی چیز ہو گئی، کانا اسی سے کن ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، مضارع ہے یکون، کن ہو جا فعل امر ہے، کانا فعل ماضی ہے، ہو گیا، اور یکون ہو جاتا ہے، کن ہو جا، اور کون اس سے مصدر ہے ہو جانا. تو یہ کون و مکان، مکان ہونے کی جگہ جہاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو کانا وہ ہوا، وہ تھا، کانو وہ سب ہوئے یا وہ سب تھے، یہاں تھے کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے. بما بوجہ اس کے، کانو وہ سب تھے، یکذبون کذب سے. اور کذب کا لفظ آتا ہے، کذب کے معنی اردو میں ہم کذب کہتے ہیں، کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنا. تو کذب کے معنی جھوٹ بولنا، اور اسی سے کاذب آتا ہے جھوٹا انسان جو جھوٹ بولنے والا ہے. اسی سے کذاب آتا ہے، مسلمہ کذاب، یہ ہر وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، انتہا کا جھوٹا. تو کاذابہ اس نے جھوٹ بولا، یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے، فعل مضارع ہے، کاذابہ فعل ماضی ہے، اس نے جھوٹ بولا، یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہے وہ کے معنی میں، اور آخر میں جو واو نون ایڈ ہوا ہے جمع کے لیے، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. کانو یکذبون تو کانا ہے، تو اب ہیں کی بجائے تھے کا معنی کریں گے، کانو یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے تھے، وہ سب جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ سب جھوٹ کہتے تھے، وہ سب جھوٹ کہا کرتے تھے. کچھ حضرات نے اس کا معنی جھوٹ کہنا کیا ہے، کئیوں نے جھوٹ بولنا کیا ہے، اس میں خاص پس منظر ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. تو بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو ان کی بے شعوری میں جو دھوکہ دینے کی کا جو عمل ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کے بارے میں واضح کیا. اس کی وجہ دراصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کے بارے میں عرض کر دیا، بیماری سے مراد یہاں روحانی بیماری ہے. ان کا دل اللہ کی محبت سے دور ہو گیا ہے، وہ دنیا کی محبت میں آ گیا ہے. یا حسد، کینہ، بغض، عناد جیسی بیماریاں اس کے اندر گھر کر گئی ہیں. غور کریں تو یہ کردار کی کمزوری ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا، بیماری کے لحاظ سے ان کو اور بڑھا دیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے بڑھا دیا. یہ اصل میں سنت اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا تو اللہ کے قانون کے تحت ہے.
اور یہ بھی جو ان کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے تقوی اور فجور کا، تو اس اختیار میں انسان آزاد ہے۔ یہ اصول ہے کہ انسان جب کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، مثلاً اگر کسی نے خدمت خلق کا رستہ اختیار کیا ہے تو شروع میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ اسی طرح کسی نے ڈاکہ مارنا کا رستہ اختیار کر لیا ہے، ڈاکو بننا اختیار کر لیا ہے، تو اسے بھی شروع میں مشکلات آئیں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آسان ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ کے قانون ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مہارت آئے گی، آسانی آئے گی، چاہے وہ خدمت خلق کا رستہ ہے، چاہے وہ عبادات کا رستہ ہے، چاہے وہ ڈاکہ مارنے کا ہے، قتل کرنے کا ہے، کوئی بھی برا عمل ہے یا نیک عمل ہے۔ جب انسان شروع میں کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، لیکن جب کرتا رہتا ہے تو بالآخر اس میں انسان کو ملکہ اور مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور آسان ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ کیونکہ قانون اللہ کا ہے، لہٰذا فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اب یہ نتیجہ کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل کی بیماری جو بہت بڑھ چکی یہاں تک کہ عذاب علیم تک پہنچ رہے ہیں وہ لوگ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے، بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بت پرستی کی نجاست سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ وآخر